نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں سماعت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ آیت کریمہ بے شمار مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلاح پاتے وہ لوگ جو اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ جو مال میں خرچے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال کمی نہیں ہوتا بلکہ ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرماتا ہے سب سے بہتر رزق دینے والا میں ہوں۔ زکوٰۃ مومن، عاقل، بالغ اور مال نصاب اس کے ساتھ مال ہونا ان تمام لوگوں پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک ارکان ہے، جس طرح نماز، روزہ اور یہ زکوٰۃ ہے، اس طرح سے زکوٰۃ کے لیے کچھ شرط ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، یا اس کی عوض 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے، یا اتنی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور ادا کرنا واجب ہے۔ تو اس طرح سے اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی، تب بھی آپ صاحب نصاب ہے، تو جتنے 7.5 تولے سونے کی جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، یا اتنی رقم آپ کے پاس بیلنس ہے اور آپ کو 1 سال کی اس مال کی مدت ہو چکی، 1 سال ہو جو آپ کا مال سلامت رہا ہے، تو آپ صاحب نصاب ہوگا، آپ کو مال کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس طرح سے سونا نہیں ہو تو چاندی نہ ہو تو سونا، اور دونوں بھی نہ ہو تو مال۔ جس طرح سے زکوٰۃ دینے کتنی دینا چاہیے، تو جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ، مثال کے طور پر 1 روپے کے 40 حصہ 2.5 پیسہ بنتا ہے۔ اس طرح سے اپنے جو مال ہے اس کا حساب کرے اور اس کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط بنا لو اور اپنے مال کی حفاظت کرو، برباد ہونے سے بچاؤ، ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کو سلامت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ یہی مال آخرت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے بندے، تو نے مال سے محبت کی لیکن میری بات کو اور میرے حکم کو تو نہ مانا، یہ تیرا مال ہے۔ تو اس وقت وہی مال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو عذاب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر آخرت کے عذاب سے بچو، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کسے دینا چاہیے؟ سب سے بہتر اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھو، اس کے بعد اگر نہیں ہے تو دوست احباب کو دیکھو، اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو جہاں آپ کو مناسب سمجھے وہاں پہ ادا کرے۔ کہا جاتا ہے سب سے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے تو دگنا ثواب ہوگا، باہر بھی دو گے تو حق ادا ہو جائے گا، لیکن قریبی رشتہ دار کو دینے سے دگنا ثواب ملے گا، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور زکوٰۃ جس طرح سے انسان کو غسل کرنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے مال کے زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اب تمام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ
फ़र्ज़ है और देना वाजिब है, और वो अगर ज़कात न देगा तो उसकी नमाज भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती, मकबूल नहीं होती। इसलिए बार बार अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, ज़कात दो। यानी जब तक आप साहिब निसाब है और आप ज़कात नहीं देंगे तो आप जो भी नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखें। तो इसलिए अपनी नमाज भी कबूल कराने के लिए अपने माल के ज़कात सदका अदा करें। अब जानते हैं ईद उल फित्र की नीयत भी उस तरह से है। नमाज ईद उल फित्र यानी जब तक सदका अदा नहीं करेंगे तब तक नमाज भी आपकी कबूल नहीं होती। तो इस तरह से ख्याल रखें कि नमाज कबूल कराने के लिए ज़कात दे। अगर ज़कात नहीं है, ज़कात के हकदार नहीं है तो सदका दे, फितरा दे। इस तरह से आपने आपको बचाइए, अपनी नमाज को बचाइए और आपने तमाम चीज़ें बर्बाद होने से बचाइए और अल्लाह के आज़ाब से अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।